وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیزوں، آج ہم خداوند کے کلام میں سے ایک تمثیل پر غور کریں گے، اور اس تمثیل سے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ یہ تمثیل ہے غریب لازر، دولت مند آدمی اور اس کے 5 بھائیوں کی۔ اس تمثیل میں خداوند یسوع جو ہے وہ 7 کلیسیاؤں سے مخاطب ہیں، وہ 7 کلیسیاؤں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں غریب لازر کو کہ اس کی زندگی جو ہے وہ غریبی میں تھی، بیماری میں تھی، قسم پرسی میں تھی، لیکن اس کی زندگی میں کوئی معجزہ بھی نہیں تھا، اس کی زندگی میں کوئی گواہی بھی نہیں تھی، پر اس کے پاس زندگی کا پانی تھا، اس کے پاس خداوند یسوع تھا۔ پھر ہم ایک اور لازر کو اس کلام مقدس میں سے جانتے ہیں جو مریم اور مرتھا کا بھائی تھا۔ مرنے سے پہلے اس کی زندگی میں بھی کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی معجزہ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس بھی خداوند یسوع تھا، اس کی زندگی میں زندگی کا پانی اس کے پاس تھا۔ بہت سے ایسے لازر آج بھی موجود ہیں جن کی زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی گواہی نہیں ہوتی، وہ بیمار ہوتے ہیں، غریب ہیں، لیکن اگر ان کے پاس زندگی کا پانی ہے، اگر ان کے پاس خداوند یسوع ہے تو وہ دولت مند ہے۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا 2 باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے۔ آمین۔ عزیزوں، اس دنیا کی غم اور خوشیاں جو ہیں وہ کچھ عرصے کی ہیں، آئے ہم یہ کچھ عرصہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزاریں، خداوند یسوع میں گزاریں۔ پڑھیں گے ہم لوگ طبیب کے مارفت لکھی گئی انجیل اس کا 16 باب اس کی 24 آیت، لکھا ہے، اور اس نے پکار کر کہا ہے، باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ آمین۔ یہ آیت جو ہے اس دولت مند آدمی کی زندگی کو، پرسنل زندگی کو ظاہر کر رہی ہے۔ یقیناً وہ تکلیف میں ہے اور وہ اس تکلیف سے رہائی چاہتا ہے، وہ ایک اس پانی کی بوند کا طلبگار ہے جس سے اس کی زندگی بحال ہو سکے۔ یقیناً اس نے اس کا نام کو، خداوند یسوع کو، اپنی دنیاوی زندگی میں ٹھکرایا ہوگا۔ پڑھیں گے ہم مکاشوہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 7 آیت، لکھا ہے، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ آمین۔ عزیزوں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ اسے یاد کرا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا تو یاد کر، تو نے اپنی زندگی میں کون سا آپشن سلیکٹ کیے تھے، تو نے اپنی زندگی میں ہر ایک اچھی چیز پائی، تو نے ہر ایک آسائش پائی جو یسوع مسیح سے باہر تھی۔ آئے میں اور آپ بھی اپنی زندگی کو ٹٹولیں، کیا ہماری کوئی ایسی آسائش، ہماری زندگی جو ہے خداوند یسوع مسیح سے باہر تو نہیں؟ یہی وہ صحیح وقت ہے صحیح آپشن سلیکٹ کرنے کا، کیونکہ اس کے بعد دروازہ بند۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دولت مند کو اگلے آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں جب کہ آگے جا کے اپنے خاندان کی فکر ستاتی ہے، وہ فکر میں ہوتا ہے وہ کہ آیا اس کا خاندان جو ہے وہ نجات یافتہ ہے یا نہیں۔ آئے ہم بھی دیکھیں کیا ہمارا خاندان خداوند یسوع سے باہر تو نہیں ہے، ہماری کلیسیا خداوند یسوع سے باہر تو نہیں ہے۔ بے شک ہمارے پاس دنیا کی ہر ایک آسائش ہو، لیکن اگر ہماری زندگیاں خداوند یسوع سے باہر ہیں تو نتیجہ، انجام صرف اور صرف ہمیشہ کی جلتی ہوئی آگ ہے۔ آئے ہم اپنے گھرانے کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہوں، خداوند سے دعا کریں، اپنی کلیسیا کے لیے خداوند کے آگے گریہزاری کریں، منتیں کریں ان کی نجات کے لیے۔ ہم اپنے کلیسیا کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے بھلا چاہیں، ہم اپنے خداوند یسوع کو چاہیں اپنے گھرانوں کے لیے۔ یہی وہ صحیح وقت ہے۔ اس امیر آدمی کے پاس وہ وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن میرے پاس اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دولت مند کو فکر ستا رہی تھی پچھلوں کی، لیکن اس ایماندار کو پچھلوں کی فکر نہیں ستاتی، کیونکہ ایماندار وفادار خداوند کے ہاتھ میں اپنا گھرانہ سپورٹ کرتا ہے۔ غیر ایماندار جو ہیں وہ اپنے خاندانوں کی فکر نہیں کرتے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہم اپنی خداوند یسوع کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں ہماری کمیاں پوری کریں، اور ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے بارے سوچ سکیں۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔